Bismillahirrahmanirrahim. My best viewers and listeners, I pray before Allah my best wishes and praise all of this universe and its creature. میں اللہ تعالیٰ سے اس کائنات کے لیے، اس میں مخلوقات کے لیے رحمت برکت کی دعا کرتا ہوں کہ اپنی رحمتوں کا برکتوں کا نزول اپنے پیارے نبی آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کے نزول فرمائے، ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے اور ہمیں معاف فرمائے، ہمیں عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، میں نے پچھلے ویڈیو میں ڈیفامیشن، ازالہ حیثیت عرفی جس کو بولتے ہیں، اس کے بارے میں اقسام کتنی ہوتی ہیں وہ بتائی تھی۔ مختصراً جائزہ پیش کروں گا اس کا، مختصراً جامع انداز میں معلومات جو ہیں قانون کی، ڈیفامیشن، ازالہ حیثیت عرفی جس کو بولتے ہیں کے بارے میں۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے گزارش بھی کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں میرے چینل کو سبسکرائب بھی اور لائک کریں، میکسیمم دوست احباب میں شیئر کریں تاکہ یہ قانونی معلومات ایک دوسرے تک پہنچتی رہیں اور ان کو فائدہ حاصل ہو جن کو قانون کی تعلیم یا علم نہیں ہے۔ میرا لاہور سے تعلق ہے، عابد میرا نام ہے، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ پریکٹس کرتا ہوں۔ میرا یو فون اور واٹس ایپ ایک ہی نمبر ہے، 0334 940 9286۔ آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں کسی بھی قسم کی قانونی پیچیدگی کے بارے میں، مسئلے کے بارے میں، اس کے حل کے بارے میں۔ یہ 24 آورس میرا نمبر آن ہوتا ہے، واٹس ایپ پہ بات کر سکتے ہیں، میسیج کر سکتے ہیں، یو فون پہ اسی نمبر پہ کال بھی کر سکتے ہیں۔ میں کارپوریٹ ٹیکس، سول، کرمنل، فیملی میٹر، بزنس میٹرز، سروسز کی پریکٹس کرتا ہوں۔ تو آئیے ناظرین کرام، ڈیفامیشن کی ایک جائزہ لیتے ہیں کہ کیا ہے۔ کسی شخص کے خلاف کچھ تہمت، الزام یا اتہام لگانا، خواہ زبانی ہو یا تحریری ہو، یعنی لائبل یا سلنڈر ڈیفامیشن۔ تحریری ہو، اشارات کے ذریعے ہو یا نقوش کے ذریعے، مقصد ایسے شخص کی شہرت کو اور نیک نامی کو نقصان پہنچانا، تو وہ قانون کی نظر میں ازالہ عرفی، ازالہ حیثیت عرفی یا ڈیفامیشن کی تعریف میں آئے گا۔ اس کی سزا بھی ہے جب ہم کسی کے خلاف حسداً ایسا کرتے ہیں، تو اللہ اور دنیاوی قانون کی نگاہ میں وہ جرم ہوتا ہے۔ تو کسی مردہ شخص کے بارے میں، کسی کمپنی، جماعت یا اشخاص کے بارے میں کوئی الزام لگانا ازالہ حیثیت عرفی کہلاتا ہے۔ تنزیہ انداز اختیار کرنا بھی ازالہ حیثیت عرفی میں آتا ہے۔ ایسا اہتمام جو کسی شخص کی صفات عقلی کی خفت کا باعث ہو، شرمندگی کا باعث ہو، ازالہ حیثیت عرفی ہے۔ اس میں کچھ استثناءات یعنی چھوٹ بھی ہے کہ یہ چیزیں اس ازالہ حیثیت عرفی کی قانون کی نظر میں تعریف میں نہیں آتی۔ اگر تو آپ نے الزام لگایا اور وہ سچا ہے، آپ نے پروف کیا ہے اس کو، تو وہ ازالہ حیثیت عرفی میں نہیں آئے گا۔ خلائق کے عامہ کے مفاد میں لگایا اور اشتہار دیا، مشتہر کیا، وہ بھی ازالہ حیثیت عرفی میں نہیں آئے گا۔ کسی شخص کے بارے میں نیک نامی اور نیک نیتی سے رائے کا اظہار کرنا،
عدالتی کارروائی اور اس کی درست تشہیر کرنا، گواہان کی نیک نیتی سے دی گئی شہادتیں، خلائق عامہ پر چھوڑا گیا عمل اور اس کی اچھائی یا برائی، زیر اقتدار شخص کے بارے میں نیک نیتی سے سرزنش کرنا، حکام بالا کے پاس کسی شخص کے بارے میں نیک نیت ہو کر شکایت کرنا، اگر الزام ذاتی اغراض یا مفاد عامہ کے لیے ہو۔ ازالہ حیثیت عرفی تحریری اور زبانی بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں ایسی حرکات فعل کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ یہ کہیں جرم تو نہیں ہم کر رہے، اپنی بھڑاس، اپنا حسد، کینہ دل میں رکھتے ہوئے دوسرے شخص کے خلاف ہم کہیں الزام تو نہیں لگا رہے تاکہ اس کی شہرت، نیک نامی کو نقصان پہنچے۔ تو یہ ازالہ حیثیت عرفی یعنی ڈیفامیشن کی کیٹیگری میں آئے گا، اور اس کا نقصان ہو جائے، نقصان ہو، اس کی سزا بھی قانون نے مقرر کی ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کسی شخص کے خلاف تہمت لگانا اور اس سے مشتہر کرنا، ایسا الزام خاص زبانی ہو، تحریری ہو، علامات یا نقوش کے ذریعے ہو، مقصد دوسرے شخص کی شہرت اور نیک نامی کو نقصان پہنچانا ہے، تو وہ پھر ڈیفامیشن ازالہ حیثیت عرفی میں آئے گا۔ اس سے بچنا چاہیے۔ تحریری ازالہ حیثیت عرفی اور زبانی حیثیت عرفی میں یہ فرق ہے کہ زبانی کا تعلق سماعت سے ہے، جبکہ تحریری کا تعلق بصارت سے ہے۔ زبانی ہم لگاتے ہیں وہ سنی سنائی آگے لگا دیتے ہیں، تہمت جو ہے وہ آگے ٹرانسفر کر دیتے ہیں، اور جو تحریری ہوتی ہے وہ ہم دیکھ کر، لکھ کر اس کو بصارت کا عمل کہتے ہیں، وہ کرتے ہیں، تو وہ سلنڈر کہلائے گی، اور دوسری لائبل۔ تحریری بذات خود ثبوت ہے، کیونکہ تحریر جو ہو گئی اس کے خلاف، جبکہ زبانی کو ثابت کرنا ضروری ہے کیونکہ وہ تحریر نہیں ہوتی۔ تحریری کے بارے میں دوسرے لوگوں کے علم میں آنا قیاس شدہ ہے، جبکہ زبانی میں قیاس نہیں ہوتا۔ تحریری میں واقعتاً نقصان کے بارے میں یا نقصان کا ہونا ضروری نہیں ہے، جبکہ زبانی میں نقصان ہونا ضروری ہے، کیونکہ وہ نقصان جو ہوا وہی ثابت کرے گا کہ اس نے الزام سچا یا جھوٹا لگایا ہے۔ تحریری میں کینہ کا پایا جانا ضروری ہوتا ہے۔ کینہ، حسد کی وجہ سے آپ نے تحریر کر دیا کہ یہ بندہ ایسا ہے، مگر وہ ایسا نہیں ہے۔ زبانی میں ایسا نہیں ہوتا۔ تو ازالہ حیثیت عرفی کے مرتکب یا مجرم کو تعزیرات پاکستان کے تحت 2 سال سزائے قید اور جرمانہ کی سزا ہے، یا دونوں اکٹھی بھی ہو سکتی ہیں۔ قانون رائج الوقت کے تحت یہ کم یا زیادہ بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کی جو آپ نے اس پہ الزامات لگائے ہیں اس کی نوعیت کتنی سنگین ہے، اس کے تحت سزا ہوگی۔ کم از کم مجموعہ تعزیرات پاکستان پینل کوڈ کے تحت یہ 2 سال کی سزا ہے، ساتھ جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ دفعہ 500 میں آتا ہے، انڈر سیکشن 500۔ تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ ہم سب پہ مہربانی کرے۔ ریکویسٹ ہے میرے چینل کو سبسکرائب بھی اور لائک کریں، شیئر کریں، میکسیمم دوست احباب میں، گھر میں۔ نیٹ پہ ہم فضول ٹائم تو ضائع کر لیتے ہیں، لیکن یہ علم جو ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس 2-4 منٹ 10 منٹ کا وقت نہیں۔
اس کو نکالیں، آپ کے فائدے کے لیے ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔